أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے مختلف حالات، جرائم، نافرمانیوں کا تذکرہ ہوا۔ ان سب کی بنیاد ان کا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا ان تنزل علینا کتابا من السماء، تورات کی طرح قرآن بھی ان پر ایک ہی مرتبہ اترے، اکٹھا نازل ہو تو یہ ایمان لائیں گے۔ گزشتہ تفصیلات ان کے اس مطالبہ کا الزامی جواب تھیں، لاجواب کرنے والی، زج کرنے والی، بے بس کرنے والی۔ جبکہ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، ان کے اس سوال کا تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی مقصد انہیں وحی کے نزول کا مقصد سمجھانا ہے۔ مطالبہ کرنے والوں کہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اترتا، نزول وحی کا مقصد تو سمجھو۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، وہی اللہ کا حکم ہے جو وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام پر اتاری جاتی ہے۔ پیغمبر کا کام اترنے والی وحی کو امت تک پہنچانا ہے، اور امت کا کام اس وحی کو تسلیم کرنا ہے اور اس وحی میں موجود اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، عمل درآمد کرنا ہے۔ اب وحی اتاری کیسی جاتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی حسب موقع یا اکٹھی، فرشتے کے ذریعے یا اللہ جل شانہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے سیدنا حضرت موسیٰ سے علیہ السلام براہ راست بات فرمائی، کلام فرما، یہ تفصیل الگ ہے۔ وحی کے اترنے کا طریقہ کیا ہو، یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے اور اپنی حکمت ہے۔ بندے کا کام فرمائشیں پوری کرانا نہیں، فرمائشیں کر کے اللہ کو پابند کرنا نہیں کہ یوں وہی اترے، اکٹھی اترے، ایسے اترے، ہرگز نہیں۔ بندے کا کام تو سر جھکانا ہے، اللہ کے حکموں پر پابند ہونا ہے۔ فرما ہم نے آپ کی طرف وحی اتاری جیسے ہم نے وحی اتاری نوح کی طرف۔ پیغمبر پہلے حضرت آدم تھے، ان پر بھی وحی اتری، تاہم سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سر فہرست ہے، اس لیے کہ حضرت آدم پر اترنے والی وحی ابتدائی درجہ کی تھی۔ باقاعدہ وحی کا نزول، شریعت کا نزول سیدنا نوح سے ہوا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر چند جلیل القدر انبیاء کرام کے نام بھی ذکر فرما دیے، اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب ان کی اولادیں، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، بہت سے پیغمبر ان کے حالات ہم نے آپ پر ذکر کیے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک، بہت سے پیغمبروں کے حالات اسماء مبارکہ ذکر نہیں ہوئے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ عرض کر چکا ہوں کہ نزول وحی کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے۔ انبیاء پر وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ اپنے احکامات اتارتے ہیں، وہ امتوں تک پہنچاتے ہیں، امتوں کا کام اس وحی کے احکامات پر عمل کرنا ہے، سر جھکانا ہے، اللہ کو فرمائشیں کر کے پابند کرنا نہیں، پابند ہونا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، پیغمبر خوشخبری سنانے والے، ایمان و اعمال پر اللہ یہ اجر دیں گے، اور پیغمبر ڈرانے والے، اللہ کی نافرمانی پر یہ سزائیں ہیں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کل قیامت کے دن اگر اللہ کسی کو اس کی نافرمانی پر پکڑے تو وہ یہ الزام نہ دے، یہ عذر نہ رکھے، یہ حجت پیش نہ کرے کہ مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے، لوگوں پر حجت پوری ہو جائے۔ ہم نے بھیجا تھا پیغمبروں کو، بھیجا تھا نبیوں کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے سمجھایا اور ہمارا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اب کسی کے پاس عذر بہانہ نہیں کہ وہی یوں کیوں نہیں اتری، یوں کیوں نہیں اتری، فرشتہ لے کر ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا، اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سمجھنے کی چیز تو یہ بھی ہے کہ اللہ غالب ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اکٹھی وہی اتارنے پر بھی قدرت ہے، لیکن غالب ہیں، غالب مرضی والے ہیں۔ غالب وہی رہتا ہے جو مرضی والا ہو۔ کوئی اگر کسی کی فرمائشوں مطالبوں کا پابند ہو جائے وہ تو مغلوب ہو گیا۔ اب لوگ کہیں کہ یوں وہی اترے اور اللہ لوگوں کے کہنے پر ویسے ہی اتارنا شروع کر دیں تو غالب کہاں رہے؟ اللہ غالب ہیں، غالب ہیں، مرضی والے ہیں، اختیار والے ہیں، مخلوق ساری اللہ کی مغلوب ہے، پابند ہے۔ حکیمن، حکمتوں والے بھی ہیں، کب کس پیغمبر کو بھیجا، کیوں بھیجا، اس کی حکمت رکھتے ہیں۔ کب کس پیغمبر پر وحی اتاری، کیسے اتاری، اس کی حکمت رکھتے ہیں۔ کب کسی پیغمبر پر کے ساتھ براہ راست کلام کیا، کب کسی پیغمبر کو اپنے محبوب کو معراج میں اپنے پاس بلا کر سامنے بٹھا دیا، وہ حکمتوں والے ہیں اور اپنے ہر فیصلے کی حکمتیں خوب جانتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔